مفتی رشید احمد خورشید صاحب کے بیانات یوٹیوب پہ سننے کے لیے youtube.com/مفتی رشید آفیشیل پر کلک کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے نئے بیانات آپ کو بر وقت مل سکیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيء۔ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کروائے اس کے لیے اس روزہ رکھنے والے کے برابر اجر ہے، اور اس روزہ رکھنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث شریف کی ایک اور روایت ہے جو بیہقی میں مروی ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ طویل روایت ہے جو رمضان کی فضیلت کے بارے میں اکثر بیان کی جاتی ہے کہ اس مہینے کا اول رحمت ہے۔ یہ جو ساری حدیث ہے اس حدیث کا ایک حصہ ہے، من فطر صائما کان له عتق رقبۃ ومغفرۃ لذنوبہ، کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کروائے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا فرمائیں گے کہ اس کی گردن کو جہنم سے خلاصی مل جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیں گے، ومغفرۃ لذنوبہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے۔ قیل یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، کہ ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنی مالی وسعت، اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ہم روزہ دار کو افطار کروائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ ماء، کہ اللہ تعالیٰ یہی ثواب اس شخص کو بھی عطا فرماتے ہیں جو لسی کا ایک گھونٹ پلا کر کسی کو افطاری کروا دے، کھجور کا ایک دانہ کھلا کر کسی کو افطاری کروا دے، پانی کا ایک گھونٹ پلا کر کسی کو افطاری کروا دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی معمولی سا معمولی کام بھی ہو، ایک کھجور کا دانہ ہو، ایک پانی کا گھونٹ ہو، ایک لسی کا گھونٹ ہو، وہ بھی اگر کسی کو پلا دیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرماتے ہیں کہ ایک تو اس کو جہنم سے خلاصی مل جاتی ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے فرمایا، من اشبع صائما، جس نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب ہوگا، وسقاہ اللہ من حوضی شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے اس کو کوثر کا جام پلائیں گے، اور وہ ایسا جام ہوگا کہ اس کے بعد کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، اور یہ تو اس کا اجر ہے ہی ساتھ اس کو روزہ دار کے برابر ثواب بھی مل جاتا ہے۔ اب یہ دونوں روایات کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ عمل بظاہر بہت چھوٹا سا ہے، اس پہ کوئی بہت زیادہ محنت، کوئی بہت زیادہ پیسہ، یعنی ایک کھجور کے دانے پہ کیا پیسہ لگتا ہے، کیا خرچہ آتا ہے، ایک بوتل پانی یا ایک گلاس پانی کسی کو پلانے پر کیا خرچہ آتا ہے، کوئی خرچہ نہیں آتا۔ بات ہے اہمیت کی، جب کسی کے دل میں اہمیت ہو، اب اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی بشارت کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کو خلاصی عطا فرما دیں، تو ہمیں اور کیا چاہیے اللہ سے؟ اگر اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں ان لوگوں میں شمار کر دے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، تو میرے خیال سے ہمارے لیے یہی کامیابی بہت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حدیث شریف میں روزہ دار کے بارے میں آتا ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے، اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اب اس کا مطلب روزے کا جو اجر ہے وہ حساب کتاب سے باہر ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے
کہ اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، کوئی اعداد و شمار میں نہیں لایا جا سکتا کہ روزے کا ثواب کتنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ میں خود بدلہ دوں گا، یعنی جو میری شان ہے اس کے مطابق دوں گا۔ اب اللہ کی شان کتنی بڑی ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق کتنا بڑا اجر دے گا، اس کا ہم حساب نہیں لگا سکتے۔ روزہ دار کو افطار کروانے پر ایک تو انسان خود روزہ رکھتا ہے، اس روزے کا ثواب ملے گا اتنا بڑا، دوسرا اس کو افطار کرانے پر اس کے روزے کا بھی پورا ثواب اس کو ملے گا، اور اس کے روزے میں بھی ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے رمضان المبارک کے اندر اس ثواب کو حاصل کرنے کی، اس فضیلت کو حاصل کرنے کی۔ کوئی اگر سارا مہینہ حاصل نہیں کر سکتا، ایک دن حاصل کر سکتا ہے، ایک دن حاصل کرے، 2 دن حاصل کر سکتا ہے، 2 دن حاصل کرے۔ یہ جو ہم نے شروع کیا رمضان میں افطاری کا، ماشاءاللہ یہیں کے ساتھیوں کی، نوجوانوں کی، بزرگوں کی محنت سے، ان کے تعاون سے روزانہ تقریباً یہاں کوئی 200-250 افطار پیکٹ، یہ ڈگ روڈ والا جو موڑ ہے یہاں پہ روزانہ تقسیم ہوتے ہیں، اور یہیں کے نوجوان ہیں، یہیں کے ساتھی ہیں، سب یہیں سے مل کے انہوں نے یہ کیا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کے کاموں کا ماحول بنا دیا جائے نا، یعنی ذاتی طور پر کسی کے لیے کرنا بسا اوقات مشکل ہوتا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے یار میں کیسے کروں گا، لیکن جب ایک کام کا ماحول بن جاتا ہے تو ساروں کے لیے جڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا ماحول بنایا جائے، صرف اس مسجد کی بات نہیں کر رہا، ہر جگہ بننا چاہیے، ہر مسجد میں بننا چاہیے، ہر علاقے میں بننا چاہیے، ہر ملک میں، ہر شہر میں بننا چاہیے۔ ایک تو اس سے فضیلت یہ حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی، دوسری فضیلت یہ حاصل ہوگی کہ اگر کوئی علاقے والے، کوئی شہر والے، کوئی بستی والے، پورے شہر کے لوگ من حیث القوم اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، اس قوم کی میجورٹی اس کے اندر شمولیت اختیار کرتی ہے، تو پوری قوم پر اللہ کی رحمت آئے گی، اس پورے علاقے پر اللہ کی رحمت آئے گی، وہ سارے کے سارے لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کا اور بہت بڑا کار خیر ہے کہ جس علاقے میں یہ ہوگا تو اس شخص کو تو فضیلت حاصل ہوگی، جہاں وہ رہتا ہے اس کے آس پاس کے لوگوں کو، اس علاقے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ فضیلت عطا فرمائیں گے۔ تو اس طرح کے جو یہ رمضان کا مہینہ، یہ اللہ کا خصوصی مہینہ ہے، خصوصی سارے مہینوں میں سب سے افضل، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ انسان کے لیے خزانے کھول دیتا ہے، رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بھائی جو حاصل کرنا چاہتا ہے حاصل کر لے، جو اللہ کی رحمت کا مستحق بننا چاہتا ہے مستحق بن جائے۔ یہ جو چانسز ہیں نا، یہ رمضان کے علاوہ بہت کم ملتے ہیں، رمضان میں قدم قدم پر یہ چانسز ہیں، اس لیے اس کو بہت اچھے طریقے سے، اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت رمضان میں بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ آپ رمضان میں اتنی سخاوت کرتے تھے جتنی تیز ہوا چلتی ہے اس تیز ہوا سے زیادہ آپ کی سخاوت ہوتی تھی، یعنی جس طرح تیز ہوا جب چلتی ہے وہ ہر شخص کو پہنچ جاتی ہے، آپ کی سخاوت کا اثر ہر شخص کو پہنچتا تھا رمضان میں، اتنی آپ سخاوت رمضان میں کیا کرتے تھے۔ تو یہ میری درخواست ہے کہ اس کے اندر سارے لوگ حصہ لیں، سارے لوگ حصہ لیں گے، جو کام میں حصہ لے سکتا ہے کہ بھائی میں یہ چیز پیک کر سکتا ہوں، یہ تھیلی بند کر سکتا ہوں، وہاں جا کے تقسیم کر سکتا ہوں، اس میں حصہ لے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں اس میں 20-30 روپے ملا کے حصہ لے سکتا ہوں، وہ اس کے اندر حصہ لے، تو ایک اجتماعی شکل بنے گی، وہ 200 لوگ 300 لوگوں کی افطاری کا بندوبست ہوگا، سب میں انشاءاللہ اجر شامل ہو جائے گا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب مل جائے، کوئی پیسے جمع کرنا ہرگز مقصد نہیں۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ امام صاحب نے یہ کوئی نیا دھندا شروع کیا ہوا ہے، پیسے میں جمع بھی نہیں کر رہا ہے، ایک دوسرا ساتھی جمع کر رہا ہے، اور سارا حساب کتاب بھی اس کے پاس ہے، آنے کا بھی جانے کا بھی سارا وہ کر رہے ہیں۔ تو میرا جو لالچ ہے وہ ثواب کا لالچ ہے، کہ میں اگر ترغیب دوں، میری ترغیب پہ کوئی عمل کرے تو مجھے ثواب مل جائے گا، آپ عمل کریں گے تو آپ کو ثواب مل جائے گا، آپ کسی کو ترغیب دیں گے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں، تو اس لیے یہ میری درخواست ہے کہ ہر جگہ اس طرح کا، اور دوسرا اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اس طرح کے کاموں کا، کہ جب اس طرح کے کام کسی معاشرے میں ہوتے ہیں اس سے محبتیں بڑھتی ہیں،
نفرتیں ختم ہوتی ہیں. ہمارے معاشرے میں نفرتیں بہت زیادہ ہیں، بات بات پہ لڑائی جھگڑا، تعصب، قومیت، لسانیت، فرقواریت، بات بات پہ ہم لوگ لڑتے ہیں. جب آپ کسی کو پانی پلائیں گے، اس کے ہاتھ میں کھجور پکڑوائیں گے، تو ظاہر ہے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، اور آپ کے دل میں بھی اس کے لیے محبت پیدا ہوگی. اور انسان میں ایک جذبات، اپنے نوجوانوں کو اگر ہم اس کام پر لگائیں تو ہمارے نوجوان کیوں غلط کاموں میں پڑیں گے؟ اگر اچھی مثبت پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہم ان کو فراہم کریں کہ بھائی آپ یہ کام کریں، یہ کام کریں، یہ کام، ان کو مصروف رکھیں اچھے کاموں میں، غلط کاموں میں پڑیں گے ہی نہیں. اگر ان کو الٹرنیٹ نہیں دے رہے، متبادل نہیں دے رہے، تو ظاہر ہے پھر غلط کاموں میں پڑیں گے. تو محبتیں آپ کے دل میں بھی، اب ظاہر ہے جب آپ کسی کو افطاری کرواتے ہیں تو آپ پہلے اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں، یا آپ جو ہے نا کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، یا آپ پٹھان ہیں یا سندھی ہیں، یا بلوچ ہیں یا اردو اسپیکنگ ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا نا. یہ تفریق ساری ختم ہو جاتی ہے، اور جب یہ تفریق ختم ہوتی ہے تو محبتیں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ محبتیں پیدا کرنے کا، محبتیں بانٹنے کا ایک آسان ذریعہ بھی ہے. اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو پورا سال کسی نہ کسی شکل صورت میں جاری رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا دل بدل دے.